بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في باب الإمامة عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير مكذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین مجلس اور قابل احترام بہنوں، یہ باب الامامہ جاری ہے، اور اس کے تحت آج جو حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اس کا موضوع یہ ہے کہ امام کی اقتداء جو ہے وہ فرض ہے، اور کوئی کام امام سے قبل نہ کیا جائے۔ پہلے بھی حدیث گزر چکی جس میں وعید مذکور ہے کہ یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ جو شخص امام سے قبل رکوع یا سجود کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا چہرہ یا اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ بڑی بھیانک وعید ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن یزید یا عبداللہ بن زید الخطمی الانصاری، عبداللہ مسلم صحابی تھے، اور ان کے والد یزید الخطمی وہ بھی صحابی تھے، اور یہ حدیث وہ نبی علیہ السلام کے صحابی براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ براء بن عازب
نبی علیہ السلام کے صحابی جن کا تعلق انصار مدینہ سے تھا اور بنو اوس سے ان کا تعلق تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹا صحابی تھے، برا بھی اور ان کے والد عازب بھی۔ چھوٹی عمر کے تھے، جنگ بدر میں انہیں چھوٹا قرار دیا گیا اور قبول نہ کیا گیا۔ اس کے بعد بقیہ تمام جنگوں میں شریک رہے، اور کوفہ میں ان کا انتقال ہوا 71 ہجری میں۔ تو عبداللہ بن یزید فرماتے ہیں حدثنا البراء، مجھے یہ حدیث براء بن عازب نے بیان کی، وہو غیر کذوب، اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچے ہیں، اور تمام صحابہ سچے تھے، تمام صحابہ عادل تھے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ لم یحنی احد منها ظہرہ حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے یعنی رکوع سے سر اٹھاتے، اور رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے قیام ہے وہ قیام فرما لیتے، کیونکہ اس قیام میں بھی اعتدال چاہیے، اور اس قیام میں بھی دعائیں منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس قیام کے بعد پھر سجدہ ہے، تو لم یحنی احد منا ظہرہ، نہیں جھکاتا تھا کوئی ہم میں سے ظہرہ اپنی پشت، حتی یقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، گر جاتے۔ تو یہ صحابہ کا اقتداء کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے نہ جاتے اس وقت تک ہم میں سے کوئی اپنی پشت نہیں جھکاتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں امام سے مسابقت ہو جائے، اور سبقت کا گناہ جو ہے وہ بڑا شدید ہے۔ یہ صحابہ کی تحری اور احتیاط، تو فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنی پشت نہیں جھکاتا تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے۔ ثم نقع سجودا بعدہ، پھر ہم سجدے میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جب ہمیں یقین ہو جاتا کہ آپ سجدے میں جا چکے ہیں، پھر ہم سجدے میں جاتے تاکہ امام سے سبقت کا گناہ جو ہے وہ لازم نہ آئے، اور جو امام کی اقتداء کا فریضہ ہے وہ ہم کو حاصل اور قائم رہے۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ مقتدی جو ہیں وہ ہر نماز کا عمل، ہر فعل، ہر نماز کی حرکت امام کے بعد انجام دیں، اور کسی حرکت میں امام سے سبقت نہ لے جائیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پوری طرح اقتداء کی جائے۔ تو سبقت لے جانا اقتداء کے منافی ہے، اور یہی صحابہ کا عمل ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں چلے جاتے تو پھر سجدے میں جایا کرتے تھے۔ ویسے آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جو امام کا ہمیشہ ایک دستور یا اس کا ایک عمل ہے، اس کا فہم حاصل ہو جاتا ہے، اور مقتدی جو ہیں وہ اچھی طرح امام کا جو حرکات ہیں، سجدے میں کب جاتے ہیں، رکوع میں کب جاتے ہیں، یعنی کتنا فرق ہے ان کی تکبیر اور سجدے میں جانے میں، وہ پہچان ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات یقینی بنا لیجئے کہ نماز کی ہر حرکت، ہر فعل امام کے بعد ہونا چاہیے، اور کوئی حرکت امام سے قبل نہ ہو۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں جلد بازی میں، یعنی پہلے جھکنے کی رکوع یا سجود کے لیے، تو ان کا یہ عمل انتہائی غلط ہے، اور شریعت کے مقاصد اور جو امامت کا منصب اور اس کے خلاف ہے۔ جی